بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جنوری کی 18 تاریخ ہے۔ میں ہوں آپ کا دوست سجاد احمد چیمہ۔ آج کی کچھ تازہ ترین خبروں میں سب سے اہم جو ہے وہ انفارچونیٹ بھی ہے، اور جس کے بارے میں صرف پاکستانیوں کو نہیں بلکہ پورے مسلم ممالک جو ہے ان کو کنسرن ہے۔ وہ ہے جو پاکستان اور ایران کے درمیان میں کشیدگی بہت بڑھ گئی ہے، اور اس کی مین وجہ تو یہ ہے کہ جو ایران نے پچھلا اٹیک 2 دن پہلے پاکستان کے حدود میں آ کے ضلع پنجگور میں بلوچستان میں اٹیک کیا تھا، اور جس میں الج کیا تھا کہ یہاں پہ دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے جو جیش عدل نام کی تنظیم کے تھے، جو ایران میں حملہ آور ہوتی تھی مختلف اوقات میں۔ تو اس میں کشیدگی تو شروع ہو گئی تھی، تو آج پاکستان نے اس میں ایران کے تقریباً 100 کلومیٹر اندر جا کے جو بی ایل ایف اور بی ایل اے بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان لبریشن فرنٹ کے جو پناہ گاہیں ہیں وہاں پہ جا کے آج حملہ کیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس میں ایک طرف کشیدگی میں تو بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ ایران نے بھی اپنے تمام جو چیف ہیں، ایئر سٹاف ہے یا انٹیلیجنس کے ہیں، ان کی میٹنگ اس وقت چل رہی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ آگے کیا لاہ عمل ہونا چاہیے۔ اس پہ ایک طرف تو ہم سب لوگ جو عوام ہیں اور جو مسلم ممالک ہیں ان کو ویری کنسرن ہے کہ یہ بہت زیادہ کشیدگی بڑھنی نہیں چاہیے تھی، اور دوسری طرف جو پاکستان اور مسلم ممالک کے مخالفین ہیں جن میں اسرائیل اور دوسرے لوگ شامل ہیں، وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ چلو دونوں دوست ممالک، برادر ملک جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی اس صورتحال میں جانے سے پہلے ہمیں یہ جاننا بھی ضروری ہے ایز اے پاکستانی کہ ہماری سچویشن کیا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف پاکستان کے انڈیا ہے جو بہت بڑا بارڈر ہے، جس کے ساتھ ہمارے سالوں سے کشیدگی چل رہی ہے، مختلف جنگیں بھی ہو چکی ہیں، تو وہ تو آلریڈی ہمارا ایک ہمسایہ لیکن دشمن ملک ہے۔ ابھی دوسری طرف جو ہے وہ افغانستان ہے۔ اب افغانستان میں بھی بدقسمتی سے پچھلے چند سالوں میں کوئی حالات بہت اچھے نہیں ہیں، گو کہ ہماری ان کے ساتھ کوئی ایسی جنگ وغیرہ نہیں ہوئی یا لڑائیاں نہیں ہو رہی، لیکن حالات ہمارے ان کے ساتھ بھی کشیدہ جا رہے ہیں۔ اور ایک طرف چائنا ہے جس کا بہت چھوٹا سا بارڈر لگتا ہے، وہ ہمارا دوست ملک ہے، بلکہ وہ سب کا دوست ملک ہے۔ ابھی چوتھی سائڈ پہ جو تھا وہ ہے ایران، جو ہمارا نہ صرف ایک مسلم برادر ملک ہے بلکہ سالوں سے ہمارے اور ان کے جو تہذیب و ثقافت ہے وہ ہماری مشترکہ رہی ہے، اور ہمارے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں۔ دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا ہم اس وقت یہ افورڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کے تمام اطراف میں جتنے ہمسایہ ممالک ہیں سب کے ساتھ کشیدگی ایسی برقرار رہے اور ہم سب کے ساتھ دست و گریبان رہیں۔ یہ ہمارے دوستوں کے لیے تو کم از کم کنسرن کی بات ہے۔ جو مخالفین ہیں وہ بغلے بجا رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہے، اچھا ہے، اسرائیل اس وقت بہت خوش ہو رہا ہوگا، کیونکہ اسرائیل کو مختلف جو مخاذ ہیں ان پہ، وہ حماس کا ہے، چاہے وہ حزب اللہ کا ہے، چاہے وہ حوثیوں کا ہے، ایران ان کی بیک پہ ہے اور اسرائیل کو ناکو چنے چبوا رہا ہے۔ تو اسرائیل کے تو خوش ہونے کا یہ بالکل جو ہے مقام ہے، تو وہ خوش ہو بھی رہا ہوگا، لیکن ہمیں بھی دیکھنے کی یہ ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس پہ بالکل ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کی سالمیت کو، پاکستان کی حاکمیت کو کسی کا بھی حق نہیں پہنچتا کہ پاکستان کے اندر آ کے پاکستان کی جو سپیس ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہاں پہ آ کے کوئی حملہ آور ہو، یہ تو بالکل فیکٹ ہے، اور پاکستان میں اس میں ریٹیلیٹ بھی کر دیا، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ چلیں، ان کو بھی پتہ چل گیا کہ ہم، لیکن ابھی اس کو بڑھانے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے کہ اس کو ہم اس لیول پہ لے جائیں کہ جیسے ہم انڈیا کی سائڈ پہ یا افغانستان کی سائڈ پہ، یا کیوں ہم اس لیول پہ لے جائیں کہ ہمارا ان کے ساتھ جو ہے نا دستے گریبان ہو جائیں اور دوسرے ممالک جو ہے وہ کل کو ان کو موقع ملے۔ کیونکہ جو مسلمان ممالک کے جو مخالفین ہیں وہ تو ان کی تو یہ ماٹو یہ ہے، یہ مشن یہ ہے کہ مسلمان ملک ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان رہیں۔ ایران عراق کے ساتھ آپ جنگ دیکھ رہے ہیں، ایران کی سعودی عرب کے ساتھ مخالفت دیکھ رہے ہیں، یا جس کی بھی دیکھ لیں، جو
مسلم ممالک کے مخالفین ہیں ان کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ یہ مسلمان آپس میں اکٹھے نہ ہو جائیں. تو ہمیں یہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ آیا ہم چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی ہم ان کے کسی ایسے منصوبے کا حصہ تو نہیں بن رہے. یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. تو میرا تو اس میں یہ رائے ہوگی کہ ٹھیک ہے پاکستان نے ریٹیلیٹ کر دیا ہے، بہت اچھی بات ہے، ہو گیا ہے، لیکن ابھی چیزوں کو کول ڈاؤن کرنا چاہیے. اور یہی چیز جو ہے ہمارے دوست ممالک جو ہیں جیسے یہ چائنا ہے. اب چائنا نے پاکستان کو اور ایران کو کہا ہے کہ آپ ریسٹرینٹ شو کریں، آپ کام ڈاؤن کر لیں، آپ سلو ہو جائیں، خاموش ہو جائیں. اور اس نے باضابطہ آفر کی ہے کہ میں اس میں میڈیشن کا کردار ادا کر سکتا ہوں، میں آپ کے درمیان میں بیٹھ کے کوئی بھی معاملات ہیں جیسے چائنا نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان میں بیٹھ کے ان کی سالوں سے جو بگڑی ہوئی تھی ان کی صلح کروا دی، ایسے ہی چائنا نے آفر کی ہے کہ میں آپ کے پاکستان اور ایران کے درمیان میڈیشن کا کردار ادا کر سکتا ہوں، کر کے تو میں آپ کے کوئی بھی ایسے معاملات ہیں تو ان کو ہم سالو آؤٹ کر سکتے ہیں. یہ بہت اچھی آفر ہے، اس پہ پاکستان کو ڈیفینیٹلی کنسیڈر کرنا چاہیے اور اس کو کسی بھی طریقے سے کول ڈاؤن کرنا چاہیے. اب بھی دوسرے فرنٹ پہ ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، ان کا نام ہے مائیکل کوگل مین. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ یہ جو پاکستان کی ریٹیلیشن ہے آن ایران، یہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری جو طاقت جو ملٹری ہے، ان کو بھی اس کو پولیٹیکلی جو ہے نا اپنے آپ کو بوسٹ کرنے کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے. یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو کسی پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے ایک خلیج حائل ہوئی ہے عوام کے اور ہمارے اداروں کے درمیان میں، اس کو کسی طریقے سے اس کو سم اپ کیا جا سکتا ہے، اس کو کلوز کیا جا سکتا ہے. تو یہی مائیکل کوگل مین نے کہا ہے. میں ٹویٹ آپ کو جو ہے یہ ٹکٹ دکھا رہا ہوں اسکرین کے اوپر. انہوں نے کہا کہ جی اس اپرچونٹی کو اس طرح لینا چاہیے کہ جو ہماری جو ادارے ہیں ان کی جو پرسنٹیج ہے عوام میں، ان کی مقبولیت ہے، اس کو بڑھایا جا سکے. اور یہ بہت اپرچونٹی ہے اور میرے خیال میں بہت اچھا پوائنٹ ہے. شاید کسی کے ذہن میں یہ آیا ہو یا نہ ہو، لیکن اس نے چونکہ یہ کہا، برٹش ہے لیکن اس نے کہا جی یہ ملٹری کے لیے بہت اپرچونٹی ہے فار دی یونٹی آف نیشن، کہ ملٹری اس کو یونٹی کے لیے، پاکستان کے عوام کی یونٹی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. آف کورس اس میں دونوں سائڈوں پہ کچھ نہ کچھ جو ہے ایسی چیزیں ہیں جو کرنے والی ہیں، ملٹری سائڈ پہ بھی ہیں، دوسری سائڈ پہ بھی ہیں. بہرحال اس پہ کوئی کامن گراؤنڈ لیا جا سکتا ہے. ابھی دوسری چیز رہ گئی کہ ایران کی. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایران کی جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں پوزیشن جو ہے وہ چونکہ اسرائیل کے خلاف اس وقت ایک محاذ کھلا ہوا ہے اور بیک پہ حماس کے، حزب اللہ کے اور حوثیوں کے بیک پہ ایران ہے. تو ایران کی پوزیشن مڈل ایسٹ میں وہ کافی بہتر ہوئی ہے. ہمیں یہ اس کا ادراک بھی ہونا چاہیے اور اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ایران نے جب سعودی عرب کے ساتھ صلح کر لی تھی تو دوسرے تمام ممالک کے ساتھ اس نے ہاتھ ملا لیا تھا. اور ایک وجہ یہ تھی کہ امریکہ کا جب افغانستان سے آسٹر ہوا، جہاں سے شکست ہوئی ہے، اس کے بعد امریکہ میں وہ طاقت نہیں رہی. ابھی جو دی گارڈین ہے، ایک بہت بڑا نامور جو رسالہ ہے گارڈین برٹش کا، اس میں ایک صحافی ہیں جی سائمن ٹسڈال، انہوں نے لکھا ہے کہ اس وقت مڈل ایسٹ میں امریکہ کی پوزیشن نہیں ہے، امریکہ کی وہ پاورز نہیں ہیں جو ماضی میں ہوتی تھی، ایران کی ہیں. یہ گارڈین میں لکھا ہے. دی گارڈین جو ہے یہ پورے دنیا میں پڑھا جاتا ہے اور بہت بڑی مقدار میں پڑھا جاتا ہے اور بہت جو ایک اتھینٹک اس کی نیوز ہوتی ہے. تو اس نے کہا ہے کہ جی امریکہ کی پاور ختم ہو رہی ہیں. ہمیں اس وقت دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ اگر امریکہ کی پاورز یہاں سے ختم ہو رہی ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں، اگر گورے خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو رہی ہیں تو یہ کچھ ہوگا. تو ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں مسلم ممالک میں کم از کم یونٹی ہونی چاہیے، یونائٹڈ ہونا چاہیے، تاکہ ہم اکٹھے ہو کے کوئی دکھ تکلیف ہوتی ہے تو ہم اس میں اکٹھے ہو کے اس سے معاملات کو سنبھالا جا سکے. یہ بھی ایک اپرچونٹی ہے کہ جو سپیس ویکیوم امریکہ کے بعد ایک جو پیدا ہوگا اس کو فل کرنے کے لیے ہمیں یونائٹڈ ہونے کی ضرورت ہے. ابھی آتے ہیں جو پاکستان میں اس وقت نیوز چل رہی ہیں. پاکستان میں پولیٹیکل تو ٹمپریچر ہمیشہ ہی ہائی رہتا ہے. تو آج بھی جو ہے کچھ عدالتی امور پہ بھی بہت ساری ہوئی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے جو نامور سیاستدان تھے، امیدواران تھے، جن میں عمران خان صاحب تھے، شاہ محمود قریشی تھے، حماد زدہ سے یا اور بہت سے دوست،
ایک ہی جج صاحب لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن صاحب نے ایک ہی جج صاحب نے ایک ہی کورٹ نے 30 امیدواروں کو ڈسکوالیفائی کر دیا اس بنا پہ کہ یہ جی ابسکانڈر ہیں، یہ اشتہاری ہیں، یہ ابسکانڈر ہیں، کوئی جیل میں پڑا ہے، کوئی کہیں پہ پڑا ہے، کوئی چھپا ہوا ہے، تو انہوں نے اس بنا پہ کنوکشن نہیں ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابسکانڈر ہونا جو ہے وہ آپ کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے پورے اس کے جو انگریڈینٹ ہیں اس پہ پورا نہیں اترتا ہے، کیونکہ جب تک کنوکشن نہیں ہوتی، سزا یافتہ نہیں ہوتا، تو ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوتی ہے۔ ابسکانڈر ہو جانا، ابسکانڈر تو لوگ ہوتے ہیں، آج ایک ابسکانڈر ہے، اشتہاری ہے، کل کو آ کے عدالت میں ضمانت کروا لیتا ہے، ضمانت مل بھی جاتی ہے۔ یہ نواز شریف وغیرہ یا دوسرے جو لوگ ہیں یہ ابسکانڈر ہی تھے، تو انہوں نے آ کے بیلیں کروا لی ہیں، یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ اور یہی جو مزے کی بات ہے وہ یہی جو جج صاحب ہیں جسٹس جواد حسن صاحب ہی، ان کی ہی عدالت نے 2018 میں اسحاق ڈار صاحب کو، جو اس وقت اشتہاری تھے، وہ بھی ابسکانڈر تھے، 2018 میں ان کو سینٹ الیکشن لڑنے کی اجازت دیتی تھی۔ تو یہ دو رائے، جو دو کیس ہیں جن میں میرٹ دونوں پہ ایک ہونا چاہیے تھا، ان میں کم از کم میرٹ بظاہر تو سامنے نظر نہیں آتا۔ یہ بھی ایک کھلا تضاد ہے جس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی ایک مزے کی بات جو ہے وہ آج ہوئی، جب عمران خان صاحب کی وہاں پہ صحافیوں سے ایک سرسری سی ملاقات ہوئی، تو وہاں پہ سوال ہوا کہ جی نوٹیفیکیشن جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، یہ پبلک میں آیا، سب کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفیکیشن کر دیا کہ جی کوئی بھی آزاد امیدوار کسی لیڈر کی تصویر یا نام اپنے اشتہار پہ یا اپنے پینافلیکس پہ یا اپنے بینر پہ مینشن نہیں کر سکتا۔ تو اب آزاد امیدوار کون ہیں یہ تو سب کو پتا ہے، کہ جن سے بلہ چھینا گیا ہے، جن سے سمبل لے لیا گیا ہے، وہ آزاد امیدوار ہے۔ ابھی یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ کچھ حد تک یہ ایک وکٹمائزیشن ہے، کہ آپ کسی کے جب آپ الیکشن میں چھوڑ رہے ہو کہ الیکشن لڑ لو، تو اس کے ہاتھ نہیں باندھنے چاہیے کہ جی آپ یہ کون سا جرم ہے کہ اگر کسی کی تصویر لگا دی جائے، یہ کون سا جرم ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے نوٹیفیکیشن کر دیا۔ مزے کی بات یہ ہوئی کہ خان صاحب نے فرمایا جی کہ آپ میرا نام بھی نہ لکھیں اور میری تصویر بھی نہ لگائیں، قیدی نمبر 804 لکھ لیں۔ اب قیدی نمبر 804 کے بارے میں ناظرین کو سب کو پتا ہے کہ قیدی نمبر 804 کتنا مشہور ہو گیا ہے، وہ ملکوں کا گانا ہے جو ملینز میں چلا گیا ہے۔ تو قیدی نمبر 804 میرا خیال عمران خان سے بھی زیادہ مقبول ہے۔ تو یہ چیزیں آج کی ہوتی رہی ہیں۔ مزید یہ کہ آج جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی ایک میٹنگ کی ہے، جس میں مختلف معاملات جو اپ کمنگ الیکشن ہے 2024 کے 8 فروری کو ہونے والے، اس کے بارے میں، اس کے انتظامات کے بارے میں جو کی ہے، اور یہ شکوک و شبہات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جنم لے نہیں رہے، مستحکم ہو رہے ہیں کہ ابھی بھی کسی اینڈ پہ الیکشن کی جو اپ کمنگ الیکشن ہے اس کی کینسلیشن، اس کو ڈیلے کرنے کے ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خبر ضرور ہوتی ہے، مین میڈیا چینلز پہ بھی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی صحافی، کوئی نہ کوئی نامور دانشور یہ ضرور بات کرتا ہے، کسی بھی اینڈ پہ کرتا ہے۔ تو آج بھی ہوئی ہے، آج جب میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں کہا گیا، دو چیزیں کہیں گئی ہیں۔ ایک تو جی جو ہمیں جتنے سیکیورٹی پرسنز چاہیے اس میں ہمارے 92,000 جو ہے نا وہ کم ہے ہمارے پاس، یعنی الیکشن کے دن کے لیے ہمیں جتنے ملازمین چاہیے سیکیورٹی کے لیے، سیکیورٹی اہلکار چاہیے، ان میں 92,000 جو ہیں، 92,000 ہمارے پاس کم ہیں۔ گو کے حالات اچھے ہیں لیکن ہمارے پاس 92,000 کم ہیں۔ یہ ایک کوشچن ہے، جب کوشچن اٹھایا جاتا ہے تو اس کے بارے میں پھر مختلف آگے صورتحال شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا جی کہ جو ہائر جوڈیشری ہے وہ الیکشن کے سمبل جو چینج کیے ہیں اس کے بارے میں ہمیں اتنی جلدی ہم اس کو دوبارہ ری پرنٹ کرنا پڑے گا، یہ وہ کرنا پڑے گا۔ یہ بھی ایک کوشچن رائز کیا ہے کہ جی اس کو کیسے مینج کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ایک جو ہے سوال جو ہے نا وہ بہت سارے لوگوں کے، بہت سارے دانشوروں کے ذہن میں ہے اور زبان پہ بھی ہے، مین میڈیا پہ بھی، کہ کسی اینڈ پہ ایسی کوئی بات ہو رہی ہے کہ جو اپ کمنگ الیکشن ہے 8 فروری 2024 کے، ان کو ابھی ڈیلے کیا جائے، کسی بھی ایسے طریقے سے ڈیلے کیا جائے، کیونکہ ابھی تک حالات جو ہیں وہ کنٹرول میں نہیں ہیں۔ اللہ کرے یہ حالات بھی کنٹرول میں آ جائیں اور ملک کے حالات بھی اچھے ہو جائیں اور ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے۔ میں اس دعا کے ساتھ اپنا ویلا ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے پاکستان آئین اور قانون کے مطابق چلے
اور پاکستان کو ترقی اور پراسپرس ہو اور ہم سب کو اس کو دیکھنا نصیب کرے۔ پاکستان زندہ باد۔